अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को शहर औलिया और सूफिया इकराम के शहर, तारीख़ी शहर मुल्तान से वेलकम। अभी हम लेटे हुए थे तो चाह रहे थे कि आपको मुल्तान की सैर करवाएं। अक्सर हम लोग जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और ये मानते हैं कि जी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने चारों मौसम दिए हुए हैं, सर्दियाँ भी हैं, ख़ज़ां भी हैं, गर्मियाँ भी हैं। तो हम चारों मौसम को एंजॉय करते हैं और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना बड़ी कंट्रोडिक्शन है, कोलो फैल में तजाद है। हम गर्मियों में नारान जाते हैं और सर्दियों में कोशिश करते हैं कि हम इधर आ जाएं। तो हमें अकॉर्डिंगली उस मौसम को ही एंजॉय करना चाहिए। तो मैंने समझा चलें आपको मुल्तान जो इस वक्त सही गर्म है, दोपहर का वक्त है, तो आपको भी मुल्तान की सैर करवाएं। इस टाइम मुल्तान में 44 प्लस में टेम्परेचर चल रहा है और निज़ाम ज़िंदगी रवां दवां है। यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आदी हो चुके हैं और अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करते हुए हमने कहा आपको भी साथ ले जाएं। इस वक्त हम मुल्तान सिटी में गुज़र रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और आप कमरे में बैठ के ये सोच रहे होंगे कि 44 प्लस में मुल्तान में बाज़ार में घूमना। तो मैंने कहा लेट्स सी क्या होता है, हम भी चेक कर लेते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला की इस मौसम गर्मा को हम एंजॉय कर रहे हैं। यार मेरी समझ से बाहर है कि गर्मियों के मौसम में गर्मी ही होनी चाहिए और गर्मी के मौसम में गर्मी को ही एंजॉय करना चाहिए। हम लोग गर्मी के मौसम में नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं ठंड ढूंढने के लिए। तो फिर तो ये दुनिया के लोग जो हैं जो यहाँ पे दूर दराज से आते हैं, कई ऐसी दुनिया के ममालिक हैं जो तरस गए हैं कि हमारे मुल्क में गर्मी हो जाए। वहाँ पे 12 महीने साल के बर्फ़ पड़ती है, ठंड होती है और वो यहाँ पाकिस्तान में आते हैं टूरिस्ट कि वहाँ पे जाएं और मौसम को, डिफरेंट मौसम को एंजॉय करें। हमें अल्लाह ने यहाँ पे पाकिस्तान में चारों मौसम दिए हुए हैं, तो हम फिर हाय हाय कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, जी नारान चलते हैं, बर्फ़बारी में चलते हैं, गर्मी से मर गए। एक साइकोलॉजिकली हमने सर के ऊपर सवार कर लिया। तो लेट्स सी एंजॉय द हॉट वेदर ऑफ मुल्तान सिटी। अच्छा, मुल्तान सिटी बेसिकली जो है ना, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं। ये बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है और कदीमी शहर है। ये मोहम्मद बिन कासिम ने इसको फ़तह किया था और यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट बना ली थी और उस इस्लामिक स्टेट को बरकरार रखते हुए फिर यहाँ पे डिफरेंट इलाकों से, अफ़गानिस्तान और बाहर से सूफिया इकराम और औलिया इकराम ने यहाँ पे हिजरत की। इन लोगों को सीधा करने के लिए, यहाँ पे एक इस्लामिक कल्चर को कंटिन्यू करने के लिए, डेवलप करने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिसमें शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह हैं और उसके बाद बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल हैं, जिनके दीन इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और यहाँ के मुआशरे को ठीक करने में, अखलाकियात को ठीक करने में और यहाँ की तालीमी तरबियत को बढ़ाने में इन लोगों का बहुत हाथ है। और यहाँ पे इस शहर में बहाउद्दीन ज़िक्रिया के नाम से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जहाँ से तलबा पढ़ते हैं। लेकिन वैसे मैंने प्रैक्टिकली जो देखा कि वो लोग जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी एफ़र्ट्स की, अपनी खिदमत सर अंजाम दी, दीन की खिदमत की और यहाँ पे हिंदुओं की आज़ादी के बाद यहाँ पे इस्लामिक कल्चर को डेवलप किया, दीन इस्लाम को फैलाया, हज़ारों लोगों को एक एक दिन में उन्होंने मुसलमान करवाया। लेकिन आज अगर वो लोग यहाँ पे वापस आ जाएं इस मुल्तान शहर में और जहाँ पे उनके दरबार बने हुए हैं, उनके मज़ारात हैं, वहाँ पे वो आ जाएं और वो देख लें, तो वो अल्लाह से भी माफ़ी मांगें कि अल्लाह हमने बड़ी गलती की, इन लोगों को ठीक करने के लिए हम यहाँ आए, ये तो उनसे भी बदतर हो गए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो जिस चीज़ को ठीक करने के लिए आए थे, एक माशी हमारे कल्चर को, हमारे बिहेवियर को, और जिन मकसद के लिए वो उन्होंने मेहनत की कि माशरे को इस्लाम और दीन के मुताबिक चलाएं, हिंदुओं से आज़ादी हुई है, उनका कल्चर हमारे अंदर मर्ज हुआ है। तो ये तो उससे भी अजीब बात आगे चली गई है। तो थोड़ा सा मेरा विज़िट हुआ और वहाँ पे मैंने जो हालात देखे, टोटली एक पैसों की लूट मार है और उसके अलावा जो गुमराही के बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। मैं किसी के अकीदे या किसी उसको मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वहाँ पे होने वाले उन तमाम एक्टिविटीज़ को बता रहा हूँ कि वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनका इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिवाय लोगों को गुमराह करने के और एक गरीब, अनपढ़ और नासमझ लोगों से पैसे लूटने के अलावा वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है।
تو میرے خیال میں ہسٹری اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، اس تاریخ میں وہ ان کاموں کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے جو کر کے چلے گئے تھے، لیکن ہم نے تو ان سے بھی کئی گنا زیادہ پھر شروع کیے. تو کیا ہم اب دوبارہ ویٹ کریں گے کہ ہمارے لیے بہاؤالدین ذکریہ جیسے کوئی اور آئیں گے، یا شمس تبریز کی طرح کوئی اور آئیں گے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی دین اسلام کے لیے؟ تو آئی تھنک ناٹ یٹ. لیکن بہرحال میں نے کہا چلیں آپ سے تھوڑی بہت میں شیئرنگ کر لوں. تو اسٹے ود اس اینڈ لیٹس انجوائے دی ہاٹ ویدر آف ملتان سٹی. تھینک یو ویری مچ. تو یہ جی اس وقت ہم ملتان سٹی کی بالکل مڈ میں سے گزر رہے ہیں. اور اچھا ویسے ایک حیرانگی کی بات ہے، میں آپ لوگوں کو شیئر کروں کہ ملتان سٹی میں بھی لاہور کی طرح جہاں جائیں تو آپ کے ساتھ ساتھ میٹرو گزرتی ہے. اچھا یہ میٹرو کو دیکھ کے میں نے اس کے اوپر ایک پہلے بھی ویلاگ کیا تھا. تو میرے خیال میں وہ چوروں نے یہاں پہ بھی بڑے کام کیے ہیں، کیونکہ کہیں اسلام آباد میں، لاہور میں اور کئی جگہوں پہ تو میں اپنے کولیگس کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ میٹرو تو ملتان میں بھی گزر رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ چوروں نے کام یہاں پہ بھی بہت کیا ہوا ہے. تو یہ سامنے آپ کی ابھی میٹرو آ رہی ہے، اور یہ میٹرو بھی یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو ایک لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ مسجدیں بھی بنائی انہوں نے، چھوٹی چھوٹی چرسیوں پوڈریوں نے. تو یہ میٹرو چوروں نے بنائی ہوئی ہے پاکستان کی، جس کو آج کل پورے 12 سال لگے ایک نیشن اپنی ایک نئی یوتھ کو ایک بیانیہ دینے کے لیے کہ جی پاکستان میں سارے ہی چور ہیں، صرف ایک مسیحا ہے جو اس وقت جیل میں ہے. تو یہ برج دیکھ لیں اور میٹرو آپ نے دیکھ لی، یہ بھی پاکستان کے ان چوروں نے بنائی ہوئی ہیں. تو لیٹس سی، یار پاکستان کے تو چور بھی بڑے مزے کے ہیں. جس شہر میں جاؤ وہاں پہ اتنے بریجز ہیں، اتنے میٹروز چل رہی ہیں، اتنا کام ہوا ہے. جسٹ میں ایک لائٹر موڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا تھا. ہم اب اس بائی اوور پاس جو ہمارا برج ہے اس کو ہم کراس کر رہے ہیں تو نیکسٹ ایک اور پل آ گیا. تو میں تو پاکستان کے ان چوروں کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے اتنا کام کیا اور اتنی ترقی دی ہر شہر میں. تو جسٹ ایک لائٹر موڈ میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ ہی شیئر کر رہا ہوں. یہ ملتان شہر کے اندر کنیکٹ کرنے کے لیے کینٹ اور دوسرے ایریا کو یہ تیسرا بڑا اوور ہیڈ برج ہے. اور آپ جہاں پہ جائیں گے آپ کو موسٹلی وہی سروسز ملیں گی جو پنجاب کے شہر لاہور میں ہے. اور یہ اس وقت آپ دیکھ لیں یہ اوور ہیڈ بریجز اس شہر کو کافی خوبصورتی دی ہے، کافی اچھا اس میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ 45 اس جگہ کے اوپر ہے، اور 45 ٹمپریچر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملتان کی جو نارمل لائف ہے وہ بالکل نارمل ہے اور زندگی معمول پہ ہے. لوگ باہر بھی گھوم رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں. حفاظت کرنا جو ہے وہ فرض ہے اپنے اوپر، لیکن اس کو سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا چلیں دوپہر میں ذرا ملتان شہر میں آپ کو بھی وزٹ کروا دیتے ہیں. اسٹے ود اس اینڈ انجوائے دی ملتان سٹی. یہ جی ہمارے 10 سے 15 کلومیٹر کے درمیان میں تیسرا جو ہے نا وہ انڈر پاس اور اوور ہیڈ برج جو ملتان کے کینٹ ایریا کو ٹچ کرتا ہے. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہاں کے کورٹس ہیں، ہائی کورٹ اور سیشن کورٹس، اوپر سے اوور ہیڈ برج. ویسے بہت ہی خوبصورت شہر ہے ملتان. تو میرا تو مشورہ ہے کہ گرمیوں میں ناران نہیں ملتان آیا کریں. گرمیوں کو اگر انجوائے کرنا ہے تو ملتان میں کریں، اور سردیوں کو اگر انجوائے کرنا ہے تو پھر ناران میں جائیں، ناردرن ایریا میں. ہر موسم کو انجوائے کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں پریکٹیکلی دیکھ کے. اس وقت آپ ملتان کینٹ کی جو خوبصورت ترین روڈ سڑکیں کتنی مینٹینڈ ہیں، کتنی آرگنائزڈ ہیں، اور کتنی یہاں پہ ڈسپلن کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹریفکس اور روڈز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم صرف پوائنٹ سکورنگ بہت کرتے ہیں اور تنقید بہت کرتے ہیں، لیکن اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا. تو اچھے کاموں کے لیے اپریشیٹ بھی کر لینا چاہیے کہ ہاؤ دے مینٹین دا ایریا.
اچھا، ملتان کی نا سوغات بھی بہت زیادہ مشہور ہیں. یہاں پہ سون حلوہ اور جو سویٹس ہیں وہ اسپیشل قسم کی یہاں پہ بنتی ہیں. اور یہاں پہ جو فلودہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے. ملتان میں کافی گرمیوں کے موسم میں لوگ انجوائے کرتے ہیں اس کو. یہاں کے آم بہت مشہور ہیں. آپ کو ابھی آم کی وہ آفر کرتے ہیں، لیکن اس وقت پنجاب کے آم یہاں پہ نہیں آئے ہوئے ہیں. دے ول کم ان دا نیکسٹ منتھ. آئی تھنک مارکیٹ میں اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو اس وقت پیورلی ہم نے کہا ہم ہاٹ ویدر کو دوپہر کے ٹائم ذرا شہر کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ اس. یہ آپ کو جگہ جگہ پہ شاپنگ مالز بھی نظر آتے ہیں اور کافی اچھی مارکیٹس بھی ہیں. ویری ڈیولپڈ اینڈ بیوٹیفل سٹی آف پنجاب. یہ دیکھیں آپ کو سامنے ایک اور اوور ہیڈ برج. پورے شہر میں نا جو ٹریفک سسٹم ہے بہت زبردست ہے. ملتان میں بہت بہترین طریقے سے آرگنائزڈ ہوا ہے اور کہیں پہ بھی آپ کو رش نظر نہیں آئے گا. ٹریفک کہیں جیم نہیں ہوتی ہے. بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ مینیج کیا گیا ہے اوور برجز اور میٹرو کی وجہ سے. بڑی پرسکون ڈرائیو ہوتی ہے یہاں پہ. پل موج دریا. یار بہت لمبا جو ہے نا وہ اوور ہیڈ برج ہے. یہ بہت وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. بہت لمبا اوور ہیڈ برج ہے اور یہ برج بھی چور و ڈاکو نے بنایا ہوا ہے. تاریخی قسم کا جو ہے نا یہ برج بنا ہوا ہے. بہت دور سے ڈسٹینس سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ جا کے ڈراپ ہو رہا ہے. پوری شہر کی جو ٹریفک ہے انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا ہے اس کے اوپر سے. دیکھو یہ ایک ختم ہو رہا ہے دوسرا سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہاں سے جو ہے نا یہ ساتھ ہی دوسرا سٹارٹ ہو گیا ہے. پیرلل میٹرو چل رہی ہے اس کے برابر میں. دیکھیں نا وہ سامنے میٹرو چل رہی ہے, ادھر برج چل رہی ہے اور کیا منظر پیش کر رہے ہیں. ویسے خوبصورت منظر ہے جو بھی آ رہا ہے آپ کے سامنے. یہ میٹرو آ گئی ہے. یہ جناب ابھی آپ کو ایک دربار نظر آ رہا ہے سامنے اور یہ پارک ہے بہت خوبصورت اور اس کے ساتھ ایک دربار ہے. اس کا نام ہمیں نہیں پتا, اس سے پوچھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کس کا دربار ہے. اس بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, یہ کس کا دربار ہے؟ یہ دربار کا نام کیا ہے؟ کاظمی صاحب. چلیے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہ جی کاظمی صاحب کا دربار ہے. یہاں پہ بہت زیادہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی جو ہے نا مزارات اور بنے ہوئے ہیں.